العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین، پروگرام ترجمہ قرآن انوار البرہان و سلسلہ کنز الایمان، موضوع نمبر 2، ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ ہے کے حوالے سے ابو الانوار ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی انوار البرہان لیے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جس ٹاپک پر مجھے کلام کرنا ہے وہ تو آپ نے سماعت فرما ہی لیا۔ ہر شے کا خالق، تمام اشیاء کا بنانے والا، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ کائنات کے اندر کچھ بھی ہوتا ہو وہ بغیر خدا کی مرضی کے نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ترجمہ قرآن میں ہم ترتیب وار، سلسلہ وار یہ پروگرام آپ کی نظر کرتے ہیں، فقط اس لیے تاکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ہر شے کا بیان کیا ہے، تو ہر شے فردن فردن، ہر موضوع فردن فردن، ہمیں اتنا تو پتہ چل جائے کہ یہ سب قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ رب کائنات نے اپنے کلام میں ان چیزوں کا بیان فرمایا ہے۔ تبیانا لکل شیء، قرآن خود فرماتا ہر شے کا روشن بیان اس میں موجود ہے۔ تو سلسلہ نمبر 1 میں آپ نے قرآن مجید کی آیات بطور دلیل اس موضوع پر سماعت فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، اور قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کتنے مقامات پر خدا پاک نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا۔ تو جس طرح رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا بے شمار بہت زیادہ کئی مقامات پر، بلکہ یوں کہیے کہ جگہ بہ جگہ قرآن مجید میں جہاں اپنے معبود ہونے کا، اکیلے ہونے کا، وحدہ لا شریک ہونے کا بیان کیا، وہیں پر آج سلسلہ نمبر 2 میں ہم ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان براہین کو لائیں گے، ان دلائل کو لائیں گے جو اس بات پر دلالت کریں کہ ہر شے کا بنانے والا،
ہر شے کا تخلیق کرنے والا، ہر شے کو پیدا کرنے والا اگر وہ ہے تو فقط رب کائنات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کائنات میں ایک پتا بھی نہیں کھڑک سکتا، یہاں تک کہ درخت کا ایک پتا اگر ہلتا ہے تو وہ بھی خدا کے حکم سے ہلتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کو لیے ہوئے آج ہم ترجمہ قرآن انوار البرہان میں قرآن مجید کی آیات سے اس بات کو ثابت کریں گے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم پوچھتے ہیں، اے اللہ کے پیارے کلام، قرآن تو ہماری رہنمائی فرما اور ارشاد فرما اور ہمیں بتا، اے پیارے کلام ارشاد فرما کہ رب کائنات نے اپنے خالق ہونے کا، ہر شے کو بنانے کا، پیدا کرنے کا کہاں کہاں کس کس انداز میں ذکر کیا۔ سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں۔ پارہ بھی سنتے جائیے، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 29 اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، تخلیق کیا ہے تمہارے لیے۔ کس چیز کو تخلیق کیا؟ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس زمین میں ہے تمام کا تمام، جمیعا کل کا کل، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ پھر آگے رب کائنات نے فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف استوا فرمایا، اور زمین و آسمان کے بارے میں کتنی پیاری بات فرمائی، فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، یہ چیز بنائی تو صحیح، لیکن کتنا وقت لگا، کتنا ٹائم لگا؟ only 7 days۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے 7 دن میں آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کیسے نہ بناتا، کیسے پیدا نہ کرتا، کیسے تخلیق نہ کرتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ارے وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر شے کو پہچاننے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں۔ آئیے دوسری دلیل کی طرف چلتے ہیں کہ رب کائنات نے اس کائنات کو تخلیق کرنے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں پارے کی سورہ انعام کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی، سب کی سب خوبیاں، سب کی سب تعریفیں، سب کی سب اچھائیاں، الذی خلق السماوات والارض، الذی خلق السماوات والارض،
کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے تمام کا پیدا کرنے والا وہی ہے. یہ دوسرے شبدوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے یہ سب خدائے پاک نے بنایا ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں. اور پھر رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور ان زمین و آسمان میں جہاں جہاں تمہیں روشنی نظر آتی ہے، جہاں جہاں اندھیرا نظر آتا ہے، یہ سب اسی کا بنایا ہوا ہے. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو ٹھہراتے ہو، وہ اکیلا ہی تو ہے بنانے والا، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، پھر تم کیوں اس کا شریک بناتے ہو؟ زمین و آسمان میں کوئی شے ہو، حتیٰ کہ روشنی اندھیری کیوں نہ ہو، یہ بھی خدائے وحدہ لا شریک نے بنایا ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، بنانے والا ہے. اس کی اگلی دلیل ہم قرآن مجید فرقان حمید سے لیتے ہیں. سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 101 میں رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہت پیارا انداز ہے، بہت پیارا کلام ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کا جو کچھ نمونہ ہے بغیر نقشہ بنائے، بغیر نمونہ تیار کیے، بدیع طور پر زمین و آسمان بنانے والا ہے، اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں. رب کائنات کو اس طرح بنا دیا اس نے کہ اس کو نہ نقشے کی ضرورت پڑی نہ نمونے کی ضرورت پڑی. اس نے کن فرمایا فیکون، تو ویسا ہو گیا. زمین و آسمان اس نے بدیع طور پہ تیار کر دیے. اور اللہ تبارک و تعالی اسی شان کے لائق ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جب اس نے خدائے پاک نے یہ ارشاد فرمایا تو اسی سے آگے ہم دیکھتے ہیں تو رب کائنات سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 102 میں بھی ارشاد فرماتا ہے. آیت نمبر 101 میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو اس طرح بنانے والا ہے وہ کہ جس میں اسے کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سوچ وچار کی ضرورت نہیں ہے، کسی نقشے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر نمونے کے اس نے تیار کر دیا، بغیر نقشے کے، بغیر سوچے کن فرمایا فیکون ہو گیا. تو دوسری 102 نمبر آیت میں رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے خالق کل شیء فاعبدوہ. ارے یہی نہیں، پہلی آیت میں تو زمین و آسمان کا ذکر تھا، فرمایا یہی نہیں، خالق کل شیء، ہر شے کا پیدا کرنے والا. جو کچھ تمہیں کائنات میں نظر آتا ہے، جو کچھ تمہیں ملتا ہے کائنات میں، وہ تمام کا تمام خدائے پاک نے خود پیدا فرمایا ہے. اور رب کائنات نے فرمایا کہ جب ہر شے کو میں پیدا کرنے والا ہوں، ہر شے کو میں بنانے والا ہوں، تو تم لوگ عبادت اس کی کرو، پرستش اس کی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات ہی چونکہ تخلیق کرنے والا ہے. آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے آگے ہم چلتے ہیں دلیل لینے کے لیے. اے اللہ کے پیارے کلام قرآن تو ہماری رہنمائی فرما. آگے ارشاد فرما کہ اور رب کائنات نے
اپنے خالق ہونے کا، کائنات کو بنانے کا ذکر کیا ارشاد فرمایا۔ پارہ نمبر 13 کی طرف ہم چلتے ہیں، سورہ رعد آیت نمبر 16۔ آیت نمبر 16 میں سورہ رعد کی آیت نمبر 16 میں ہم چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، طویل آیت ہے لیکن آیت کا وہ حصہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں کہ جہاں رب کائنات نے اپنے خالق ہونے کا ذکر فرمایا، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا؟ اللہ خالق، ایک اللہ کی ذات ہے جو خالق ہے، تخلیق کرنے والی ہے، بنانے والی ہے، پیدا کرنے والی ہے۔ کس شے کو؟ کل شیء، ہر شے کا پیدا کرنے والا، خالق کل شیء، ہر شے کا پیدا کرنے والا، ہر شے کو بنانے والا، ہر شے کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت آگے بیان فرمائی، ارے تم کیا جانو، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ تو واحد قہار ہے، غالب ہے، ایسا اکیلا تنہا غالب خدا ہے کہ جو چاہے بنا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور وہ خود ہی قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ چاہے کسی چیز کو بنانا تو کہتا ہے کن، ہو جا، بغیر تعامل کیے، بغیر سوچ وچار کے، بغیر دیر لگائے، فیکون، وہ ہو جاتی ہے ویسی۔ آئیے پارہ نمبر 17 میں چلتے ہیں جہاں سورہ انبیاء موجود ہے۔ پارہ نمبر 17 کی سورہ انبیاء سے جب ہم آیت نمبر 33 کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے خالق ہونے، زمین و آسمان کو بنانے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، کائنات میں جو کچھ ہے، اس کے تخلیق کرنے کا ذکر کس پیارے انداز میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی خدا تو ہے، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے بنایا ہے۔ کیا چیز بنائی ہے؟ لیل والنہار، رات اور دن کو، والشمس والقمر، سورج کو، چاند کو، کل فی فلق یسبحون، اور اس نے ہر ایک کائنات کے اندر، ہر ایک شے جو بھی کائنات کے دائرے میں گھوم رہی ہے، جو بھی کائنات کے چکر لگا رہی ہے، کائنات میں جو چیز بھی گردش کر رہی ہے، جو چیز بھی تیر رہی ہے، یسبحون، جو چیز اس گھیرے میں چکر لگا رہی ہے، تیر رہی ہے، ہر وہ شے بھی خدا پاک نے، کائنات کے خالق نے تخلیق کی ہے۔ اور رب کائنات نے پھر کیا فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کسی بھی شخص کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، کسی بھی شخص کو اس دنیا میں
ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اگر تم مر جاؤ، فوت ہو جاؤ، تو یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ ارے ہم نے ہر شے کو بنایا، تم کو بھی بنایا ایک مقرر وقت کے لیے، اور پھر ایک وقت آئے گا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. رب کائنات نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ دیکھو بنانے والے بھی ہم ہیں، اس کو ختم کرنے والے بھی ہم جو چاہیں کرتے ہیں. پتہ چلا خدا ہی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کو تخلیق کرنے والا، بنانے والا، ایجاد کرنے والا، ہر چیز کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ. آئیے پارہ نمبر 18 کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر سورہ مؤمنون موجود ہے. اس میں 2 آیتیں ہم آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جہاں رب کائنات نے اپنے خالق ہونے کا بیان فرمایا. آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14. اس میں بڑے احسن انداز میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزوں کو گنوایا. لوگوں ہم نے کائنات میں اور چیزیں بھی تمہارے لیے بہت بنائی. فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. فرمایا پھر ہم نے، اگر آپ اس سے پہلے بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا بہت ذکر کیا ہے، لیکن قطع نظر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 12 میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور تحقیق یقیناً ہم نے ہی بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے انسان کو. کس سے؟ بچتی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، چنی ہوئی مٹی سے. پھر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر ہم نے اس کو بنا دیا ایک نطفہ، ایک پانی کی بوند، قطرہ، اور اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں لگا دیا، بنا دیا. ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے اس پانی کے ایک قطرے سے علقہ، خون کا لوتھڑا بنا دیا. فخلقنا العلقہ، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو کیا کر دیا؟ مدغہ، ہم نے اس کو گوشت کی بوٹی بنا دی. فخلقنا المدغہ، پھر ہم نے اس مدغے کو کیا کیا؟ عظاما، ہم نے اس گوشت کی بوٹی کو ہڈی میں تبدیل کر دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس ہڈی پر گوشت کو چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے اسے ایک اور صورت دی، آخرہ، دوسری صورت، اٹھان بنا دیا، دوسری صورت میں پیدا کر دیا. پھر فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ، بڑی برکت والا ہے میرا پاک پروردگار اللہ، بہت بابرکت ہے، برکت والا ہے. احسن الخالقین، اور سب سے بہترین خالق ہے. کیسے پیارا بیان رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ کائنات کو کس کس طریقے سے، کائنات میں وجود، ہمارا وجود، انسان کا وجود، انسان کی تخلیق کو پورے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو ہم نے پانی کے ایک قطرے سے کیا کیا کیا. ایک پانی کی بوند ہی تو تھی جس کے ذریعے سے خدا پاک نے پورا انسان تیار کر دیا. سبحان اللہ، حقیقتاً اللہ ہی ہے وہ کہ جو ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، ہر شے کا خالق ہے. آئیے 18 پارے ہی میں سورہ نور بھی موجود ہے. ہم سورہ نور کی طرف چلتے ہیں، جہاں آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واللہ خلق، اور اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے، کل دابہ، ہر چوپائے کو، من ماء، پانی سے.
یہاں پھر یہ دیکھیے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل دابہ من ماء، زمین پر چلنے والا ہر جاندار اس نے پانی سے بنایا، ایک پانی کی بوند سے بنایا، ایک پانی کے قطرے سے بنایا۔ اور پھر کیا کیا کیا، کیسے کیسے تخلیق کی اس نے، اس کا بھی یہاں واضح روشن بیان ہے۔ لیکن میں آیت کے اگلے حصے پر جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یخلق اللہ ما یشاء، کہ اللہ تو وہ ہے جو چاہتا ہے بناتا ہے، جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وجود میں لاتا ہے۔ کیونکہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ تو ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جن کو ہم پیٹ کے بل چلاتے ہیں، کتنے ہی ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ ارے یہ ہماری تخلیق ہے، ہم جس طرح چاہیں بنائیں۔ یہ خدا پاک کا انداز ہے، انتہائی خوبصورت، برکتوں والا، ہمارے دلوں کو تسکین دینے والا، چین دینے والا، اطمینان دینے والا۔ کیونکہ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے، ہر شے کو بنانے والا ہے، ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے۔ آئیے پارہ نمبر 18 میں ہی سورہ فرقان بھی موجود ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی تو ہے، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، زمین و آسمان کی تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے اولاد کو اختیار نہ کیا، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، فی الملک، اس کی بادشاہت میں، اس کے ملک میں، اس کی کائنات میں، اس کی سلطنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ارشاد فرمایا، ہر شے کو اس نے پیدا کیا ہے، اور پیدا بھی کیسے کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ایک بہترین انداز میں، ایک بہترین ٹھہراؤ میں، ایک بہترین انداز کے حساب سے، جسے کہتے ہیں اندازے سے کام کرنا، بہترین اندازے سے اس نے سب کو تخلیق کر دیا، اور ہر شے اپنی خوبصورتی کا نمونہ پیش کرتی ہے، اور اس خوبصورتی میں خدائے پاک کی خالقیت جھلکتی ہے۔ ناظرین، اللہ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے دل باغ باغ ہوتا ہے۔ خدا پاک کا ذکر کیسا میٹھا اور سہانا ذکر ہے۔ آئیے اب ہم پارہ نمبر 21 میں چلتے ہیں، جہاں سورہ لقمان موجود ہے۔ لقمان کی آیت نمبر 10 ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خالق ہونے کا بیان فرمایا۔ کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ فرماتا ہے خلق السماوات بغیر امد، بغیر امد، بغیر امد۔ پڑھ کر اللہ اکبر، کوئی ہے ایسا تخلیق کرنے والا؟ ارشاد فرمایا کہ وہ ہے، اللہ تو وہ خالق ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمان کو کھڑا کر دیا، آسمان کو بنا دیا تمہارے لیے، ایک چھت کی طرح تان دیا تمہارے لیے، بغیر امد، بغیر ستون کے۔ کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، بغیر ستون کے اس پاک پروردگار نے بغیر ستون کے اس چیز، اتنے بڑے آسمان کو، ہم چھوٹی سی چھت بنانا چاہیں
اس کو بغیر سہارے کے نہیں ٹھہرا سکتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترونہا، اس نے بغیر ستونوں کے بنایا ہے اس آسمان کو، لیکن تمہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا، تم دیکھتے نہیں. دیکھو اس کو، بغیر ستونوں کو اس نے کھڑا کر دیا. اس کو غور فکر کرو، اس میں اس کو دیکھو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور زمین میں اس نے تمہارے لیے کیا لنگر ڈال دیے. لنگر کیا ہوتا ہے؟ رواسی، بلند بلند پہاڑ. زمین کے ٹھہراؤ کے لیے، زمین کی خوبصورتی کے لیے، زمین کو جنبش سے بچانے کے لیے خدا پاک نے اس میں پہاڑ ڈال دیے کہ پہاڑ اس کی خالقیت کو ذکر کرتے ہیں، اس کے وجود کو ذکر کرتے ہیں. کہ جس طرح آسمان بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کر دیا، اس زمین کو دیکھو کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ زمین پر لا کے کھڑے کر دیے، اور زمین ہے کہ پانی میں ڈوبتی نہیں ہے. اس کو آپ دیکھیں، اس کی خالقیت، وہ اپنی خالقیت کو کیسے بیان کر رہا ہے. اس کی شان دیکھیں، سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا؟ کہاں سے لائیں ایسا؟ کوئی ہے ہی نہیں. کوئی ہو تو لائیں. یہ بات بڑی قابل غور ہے. ناظرین آپ دیکھیے کہ آسمان کو اس نے بنایا بغیر ستونوں کے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. اگر میں کہوں کہ اس کو میں بغیر ستون کے کھڑا کرنا چاہوں، اس کو میں بغیر ستون کے کھڑا نہیں کر سکتا، یہ نیچے گر جائے گی. اور خدا پاک نے اتنا بڑا آسمان، یہ چھوٹی سی چیز کو ہم یہاں ٹھہرا نہیں پا رہے، اور اس نے اتنا بڑا آسمان، ہزاروں سال بیت گئے، نہ جانے کروڑوں سال بھی بیت گئے ہوں. کب سے دنیا ہے، کب سے کائنات کو بنایا ہو، کب سے آسمان کو بنایا ہو، کروڑوں سال بیت گئے، اربوں خربوں سال بیت گئے، بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے. اور یہ زمین جو پانی 70% جس میں پانی ہے، 70% میں پانی میں زمین کے ٹکڑے 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 کھڑے کر رکھے. وہ ڈوبتے کیوں نہیں؟ ہم پانی میں کوئی چیز ڈالتے ہیں ڈوب جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، کہ اتنے وزنی پہاڑ، اتنے بلند و بالا پہاڑ اس زمین پر ہم نے ڈال دیے. کوئی ڈوبتی ہے زمین؟ ہم نے اس کو اس انداز میں بنایا ہے کہ زمین ڈوبے گی نہیں. وزن سے کسی شے پر وزن رکھ دیا جائے تو پانی میں ڈوبتی ہے، لیکن خدا پاک نے زمین پر وزن رکھا تو وہ ڈوبتی نہیں، ٹھہر گئی ہے، رک گئی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابہ. یہ ہم نے جو پہاڑ زمین میں ڈالے، وہی بات جو میں نے کہی، اس لیے کہ تاکہ تم لرزو نہ. ورنہ پانی پر کوئی چیز رکھے اور پانی موجیں مارتا ہو، ہلتا ہو، ٹکراتا ہو تو زمین لرزے گی. فرمایا ہم نے اتنی وزنی شے رکھ دی ہے، یہ ہلے گی بھی نہیں، نہ ڈوبے گی نہ کانپے گی. اور پھر اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں بنایا. فرمایا من کل دابہ، کیسے کیسے ہم نے زمین پر چوپائے تمہارے لیے پھیلا دیے، کہ کس کس قسم کے جانور تمہارے لیے پھیلا دیے. ہر چیز ہم نے پھیلائی ہے، ہم نے بنائی ہے، ہم نے تخلیق کی ہے، ہم وجود میں لائے ہیں اس شے کو، ہر شے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی کس نے اتارا آسمان سے؟ ہم نے اتارا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور زمین میں
تمہارے لیے جوڑے کس نے بنائے؟ ہم نے بنائے ہیں۔ پتہ چلا ہر شے کا خالق میرا پاک پروردگار، پوری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آئیے ہم سورہ لقمان سے جب ہم دلیل لے چکے، اگرچہ کہ آیت نمبر 11 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا ہے، چلتے چلتے یہ بھی ہو جائے، ھذا خلق اللہ فارونی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے بنایا ہوا، کس کا؟ اللہ کا۔ فارونی، پس تم مجھے وہ دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، جو کچھ اللہ کے علاوہ کسی نے بنایا وہ لا کر دکھاؤ۔ خالق میں ہوں، بنانے والا میں ہوں، تم اس کو میرے وہ چیز لا کر دکھاؤ جو میرے علاوہ کسی نے بنائی ہو۔ ہے کوئی کائنات میں ایسی شے جو خدا کے علاوہ کسی نے بنائی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر شے خدا کی بنائی ہوئی ہے، ہر شے۔ اگر میں ایک مثال دے دوں، یہ رومال ہے، یہ عربیوں کا رومال ہے، کس نے بنایا؟ آپ سوچیں گے مل سے بن کر آیا ہے، کھٹی سے بنا ہوگا، کپڑے کی مشین سے بنا ہوگا؟ نہیں، اس کی حقیقت میں جائیں، اصلیت میں جائیں، یہ کپاس سے بنا ہے، کپاس سے، روئی سے، کاٹن سے بنا ہے۔ یہ کہاں سے آئی کاٹن؟ کس نے بنائی کاٹن؟ کپاس کس نے پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ نہ پیدا کرتا، وہ نہ بناتا تو بنتا۔ ہر شے اسی کی پیدا کی ہے، وہی بنانے والا ہے۔ سورہ لقمان کے بعد ہم پارہ نمبر 24 کی طرف کوچ کرتے ہیں، 24، پارہ 24، سورہ مومن اور آیت نمبر 62۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، ارے وہی تو خدا ہے، وہی پاک پروردگار ہے، وہی کائنات کا بنانے والا ہے۔ ربکم، جو تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، کائنات میں ہر شے کی تخلیق، ہر شے کا خالق، ہر شے کا پیدا کرنے والا، ہر شے کا بنانے والا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ رب کائنات ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وجود میں لانے والا، تخلیق کرنے والا، بنانے والا صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں اوندے جاتے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں پڑتا، دکھائی نہیں پڑتا؟ تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچ وچار نہیں کرتے کہ ہر شے کا بنانے والا وہ ہے؟ تو تم کہاں ہو؟ آئیے ہم بلا تاخیر قرآن مجید فرقان حمید سے مزید دلائل لے لیتے ہیں، چند ایک دلائل اور لے کر پھر ہم اپنے اس سلسلہ نمبر 2 کو آج اختتام پذیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 27 سورہ رحمان میں، اب سورہ رحمان تو وہ ہے کہ میں کیا بیان کروں، پوری کی پوری سورت میں اللہ نے اپنی تخلیقیت کا بیان کیا ہے۔ آئیں ذرا تھوڑا سا نظر ہم، الرحمن، اللہ اکبر، وہ رحمان ہے، علم القرآن، قرآن اس نے سکھایا، خلق الانسان، کائنات کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے پیدا فرمایا، تخلیق کیا۔ دیکھیے انسانیت کی جان، خلق الانسان، انسانیت کی جان، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، بنایا، پیدا کیا۔ علمہ البیان، بیان بھی اس نے خود سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ستارے جو کچھ ہیں یہ سب اس کے حساب میں ہیں، ایک حساب سے ہیں جو اس نے بنائے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور دیکھو ستاروں کو اور درختوں کو وہ سجدے کرا رہا ہے۔ فرمایا والسماء رفع ووضع المیزان، اور اس نے آسمان کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا، اٹھا دیا، اور ترازو کو رکھ دیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔
پھر فرمایا ترازو میں اعتدال، اس لیے اس نے رکھا کہ تم اعتدال سے کام لو، یعنی بے اعتدالی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف قائم کرو، کیونکہ اس نے بنایا انصاف کو ہے. وزن نہ گھٹاؤ، اس نے عدل قائم کیا ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین میں اس نے ساری کی ساری مخلوقات کو لا کر آباد کر دیا ہے. فِيهَا فَاكِهَةٌ، تمہارے لیے میوے اس میں ڈال دیے. والنخل، غلاف اور کھجوریں ڈال دی. کون سی؟ ذات الاکمام، غلاف والی، ڈھکی ہوئی کھجوریں. خلق الانسان، انسان کو اس نے پیدا کیا، آدمی کو اس نے پیدا کیا. کس سے؟ من صلصال کالفخار، کھٹکتی مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے، ٹھیکری سے. وہ خلق الجان، اس نے جنوں کو پیدا کیا ہے. من مارج من نار، اور وہ بھی کس سے؟ آگ سے. رب المشرق فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کو میں اللہ اکبر کہ خدائے پاک میں کیا کہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے پیارے انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ ہم سے بیان نہیں ہو پا رہا. اور پھر فرماتا ہے اتنی چیزیں ہم نے بیان کی، تخلیق کی. ہم نے یہ بھی بنایا، ہم نے یہ پیدا کیا، ہم نے اس کو تخلیق کیا، ہم نے اس کو ایجاد کیا، ہم نے اس کا وجود دنیا میں رکھا، کائنات میں رکھا. اتنی چیزیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم پھر کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے ہمیں پاؤ گے، جہاں جاؤ گے ہماری نعمت کو دیکھو گے، جہاں جاؤ گے تمہیں ہماری تخلیق نظر آئے گی، ہماری بناوٹ نظر آئے گی، ہماری چیز کا وجود نظر آئے گا. ہم نے جو جو چیزیں ایجاد کی ہیں، ہماری ایجاد نظر آئے گی. پوری سورت مبارکہ ایسی ہے، پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ. ٹائم کے پیش نظر پوری سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے اپنی تخلیقیت کا بیان فرمایا. آئیے پارہ نمبر 30 سورہ علق، ابتدا میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. کیوں پڑھو؟ الذی خلق، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس نے تخلیق کیا ہے، اس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. ہر شے جب اس نے بنائی ہے تو بس اس کے لیے پڑھو. تم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ خلق الانسان من علق، اور اس نے خون کے لوتھڑے سے انسان کو بنا ڈالا. پورا بیان ہے، انسان کو سکھایا، انسان کو پڑھایا، انسان کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا، کائنات میں ہر شے ہے اس کو بیان کیا. اب آپ سوچئے، غور کیجئے، یہ قرآن ہے، چومنے کو دل کرتا ہے. اس قرآن کے دلائل، براہین، قرآن مالا مال ہے ان موضوعات سے. آج کا ہمارا موضوع یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے. اور آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیتیں آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ بے شمار قرآن کی آیتیں موجود ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. لیکن ناظرین، آپ کے وقت کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ہم محدود وقت میں قرآن کی وہ دلائل، قرآن کی وہ آیتیں، قرآن کی وہ بینات، وہ واضح نشانیاں، واضح علامتیں، واضح براہین، اور قرآن کے وہ پروف جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا ثبوت ملتا ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. جب ایک بات آخری میں بیان کروں گا یہ کہ جب ہم اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ قرآن ہے، تو قرآن جو ہمیں حکم دے ہمیں اس پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے، بلیو کرنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں جب یہ بات واضح ہو گئی، جگہ جگہ 20 مقامات ہم نے آپ کے سامنے وہ بیان کر دیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا ذکر ہے. ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا ذکر ہے تو بس
ہمیں چاہیے کہ کائنات میں ہر شے پر جب نظر پڑے تو اس کی تخلیق پر نظر پڑے. کسی چیز کو ہم دیکھیں تو ہمارے دل میں فوراً خیال آئے. کیا خیال آئے؟ ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ خدا پاک نے بنایا ہے، رب ذوالجلال نے بنایا ہے، خالق کائنات نے بنایا ہے. جب ہر چیز کو دیکھتے وقت، ہر چیز پر نظر کرتے وقت غور و فکر ہوگا تو خدا کی خالقیت نظر آئے گی. جب خدا کی خالقیت نظر آئے گی اس کا ذکر ہو جائے گا. جب اس کا ذکر ہو جائے گا فاذکرونی اذکرکم، وہ فرماتا ہے کہ جب تم میرا ذکر کرنے لگو گے، جب تم میرا ذکر کرتے ہو، تم میرا ذکر کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ اذکرکم، میں تمہارا ذکر پھیلا دوں گا، تمہارے ذکر کو عام کر دوں گا. تم میری تخلیق میں غور و فکر تو کرو. ناظرین، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھالنے کے لیے ہمارے یہ تمام سلسلے ترتیب وار دیکھتے جائیے. آج سلسلہ نمبر 2 تھا اور اس سے پہلے سلسلہ نمبر 1 آپ نے جو ہے وہ ناظرین دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. وہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا معبود ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے. ان تمام سلسلوں کو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اور اپنے اس مترجم ابو الانوار ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے، اللہ نے